یہ کہانی اس زمانے کی ہے جب لوگ اپنے عزیزوں کی یادوں کو ان کی دی ہوئی نشانیوں کے ذریعے زندہ رکھتے تھے۔ دمشق کے ایک مشہور تاجر ابراہیم بن صالح بھی اپنے مرحوم والد کی دی ہوئی ایک نایاب انگوٹھی کو دل سے عزیز رکھتے تھے۔ یہ انگوٹھی نہ صرف بے حد قیمتی تھی بلکہ ان کے خاندان کی وراثت اور والد کی محبت کی آخری نشانی بھی تھی۔ اس انگوٹھی میں جڑا ہوا چمکتا نایاب پتھر ابراہیم کے دل میں اپنے والد کی یادوں کو ہمیشہ تازہ رکھتا تھا، اسی لیے وہ اسے کسی بھی صورت اپنی انگلی سے جدا نہیں کرتے تھے۔ ابراہیم بن صالح پیشے کے لحاظ سے ایک کامیاب تاجر تھے جو دمشق میں رہتے اور مسالوں کے کاروبار میں شہرت رکھتے تھے۔ گاؤں اور شہر کے لوگ ان سے مسالے خریدتے اور ان کی دیانتداری دور دور تک مشہور تھی۔ ایک دن ابراہیم سفر سے تھکے ہارے واپس آئے۔ انہیں غسل کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ دمشق کے ایک مشہور حمام میں گئے۔ غسل سے پہلے انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کر ایک طرف رکھ دی اور غسل میں مشغول ہو گئے۔ جب باہر آئے تو ان کی نظر انگوٹھی پر نہ پڑی۔ دل زور سے دھڑک اٹھا۔ انہوں نے فوراً پورے حمام میں انگوٹھی تلاش کی مگر وہ کہیں نہ ملی۔ پریشانی کے عالم میں انہوں نے حمام کے ملازم سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب آپ غسل کر رہے تھے تو ہرات کا ایک تاجر زاہد یہاں آیا تھا اور ابھی ابھی روانہ ہوا ہے۔ یہ سن کر ابراہیم کا دل دہل گیا۔ معلوم نہیں؟ ابراہیم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر حال میں ہرات جائیں گے، حالانکہ وہ ایک دور دراز اور تاریخی شہر تھا جو موجودہ افغانستان میں واقع ہے۔ والد کی محبت نے انہیں اس سفر پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے اپنا کاروبار اپنے قابل ملازم کے حوالے کیا اور ہرات کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں وہ مسلسل سوچتے رہے کہ اگر انگوٹھی نہ ملی تو کیا ہوگا۔ انہیں یقین تھا کہ زاہد ایک چال باز تاجر ہے اور انگوٹھی اپنے پاس رکھے گا، مگر ابراہیم میں ہمت نہ ہاری۔ ایک دن جب وہ گھنے جنگل کے قریب پہنچے تو اچانک چند لٹیروں نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں اور تیز دھار ہتھیار تھے۔ انہوں نے ابراہیم سے سارا مال لوٹ لیا اور مزید رقم کے لیے اسے قید کر لیا۔ ابراہیم کو بیڑیاں ڈال کر ایک چھوٹے سے گاؤں میں قید کر دیا گیا، جہاں اس سے غلاموں کی طرح کام لیا جاتا رہا۔ مہینوں تک وہ سخت اذیت میں رہا مگر آزادی کی امید دل میں زندہ رکھی۔ ایک رات لٹیرے ایک کامیاب لوٹ مار کے بعد جشن منا رہے تھے اور نشے میں مدہوش تھے۔ ابراہیم نے موقع غنیمت جانا، چپکے سے چابی چرائی، بیڑیاں کھولیں اور ایک گھوڑا چرا کر فرار ہو گیا۔ سفر میں اسے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی بار گھوڑے سے گرا، زخمی ہوا مگر ہمت نہ ہاری۔ آخرکار وہ ہرات پہنچا مگر زخموں کی تاب نہ لا سکا اور ایک اجنبی عورت کے باغ میں بے ہوش ہو گیا۔ وہ نیک دل عورت اسے اپنے گھر لے گئی، اس کا علاج کیا۔ چند دنوں بعد صحت یاب ہونے پر ابراہیم نے اس کا دل سے شکریہ ادا کیا اور زاہد کی تلاش شروع کر دی۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد معلوم ہوا کہ زاہد اب قندھار جا چکا ہے۔ ابراہیم نے فوراً قندھار کا رخ کیا۔ وہاں ایک سرائے کے مالک سے معلوم ہوا کہ زاہد مسالوں کا مشہور تاجر ہے۔ آخرکار کئی کوششوں کے بعد ابراہیم نے زاہد کو ایک دکان میں پا لیا۔ انگوٹھی کا ذکر کیا تو زاہد نے پہلے مذاق اڑایا، پھر مان لیا کہ انگوٹھی اسی کے پاس ہے۔ بہت منت سماجت اور دعا کے بعد زاہد نے انگوٹھی واپس کر دی۔ ابراہیم نے انگوٹھی ہاتھ میں لے کر اللہ کا شکر ادا کیا اور زاہد کے رویے کے باوجود نرمی سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ یہی نرمی آگے چل کر دوستی میں بدل گئی، پھر رشتہ داری میں۔ ابراہیم نے زاہد کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ زاہد نے اپنی چال بازی چھوڑ دی، سچی توبہ کی اور دیانت داری کی راہ اختیار کی۔ وقت کے ساتھ دونوں کی تجارت پھلی پھولی اور یہ کہانی لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔